صاحب۔ فواد صاحب، آپ نے بطور بیوروکریٹ بھی پاکستانی سوسائٹی کو، پالیٹکس کو، پاور ڈائنامکس کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ آپ ایک شاعر اور ادیب بھی ہیں۔ ابھی جو کچھ اس دور میں ہوا تو ہماری یہ سوسائٹی جس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتی جا رہی ہے اور جو پولرائزیشن ہے، اس کے ہوتے ہوئے کیا یہ ریاست کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکے؟ اگر آپ ایک ایسا منقسم معاشرہ وجود میں لے آئیں جو ہم بدقسمتی سے پچھلے کچھ سالوں میں وجود میں لے آئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا ٹارگٹ کسی بھی حکومت کا اس تقسیم کو ختم کرے۔ پاکستان کے تمام اداروں کے سامنے بھی یہی ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اس تقسیم کو ختم کریں۔ اور اگر نئی حکومت آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کام کریں گے جو پچھلے 3.5 سال میں ہوا، جس طرح سے لوگوں کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا گیا، ناکردہ جرموں کی سزا دی گئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ان کا حشر اس سے زیادہ بدتر ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ ان کو جوابی انتقام نہیں لینا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک احتساب کا نظام کسی بھی معاشرے یا کسی بھی نظام حکومت کو باقی رکھنے کے لیے بہر طور ضروری ہے۔ احتساب کا نظام نیب والا تو نہیں، لیکن احتساب کا نظام، جی میں اس پہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ نیب کے قانون کی صرف جو ڈریکونین 1-2 شکیں ہیں ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس قانون میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ ایشو جو ہے وہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے کسی قانون کو استعمال کرنے کی۔ آپ کے خیال میں صرف نیب کا قانون نہیں ہوگا تو پاکستان میں سے ختم ہو جائے گا؟ اچھا، ایک تو یہ سوسائٹی کی ڈویژن ہے، 3-4 بڑے چیلنجز نئی حکومت کے لیے کیا ہوں گی؟ میں آج آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اپنی پوری تاریخ میں کبھی اس طرح کے اکنامک چیلنجز کا سامنا پاکستان نے نہیں کیا جو آج کر رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کچھ اور نہیں، صرف مس مینجمنٹ ہے۔ مس مینجمنٹ، ایک ایسی حکومت جس کو نہ تو اپنی پرائرٹیز کا پتہ تھا، نہ ان کی جو ٹیم تھی اس میں کوئی ایسی کیپیسٹی تھی کہ وہ کسی چیز کو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی پروجیکٹ، کوئی بھی سوچ، کوئی بھی پروگرام کسی بھی طرف اس کو عمل درآمد پر لے جا سکیں، اور نہ انہوں نے کوئی ایسی کوشش کی۔ تمام تر فوکس صرف لوگوں کو عقوبت خانوں میں ڈالنے پر، تمام تر فوکس سنی سنائی باتوں پہ یقین کر کے پاکستان کے تعلقات ہمسایہ ملکوں سے، پاکستان کے دوست ممالک سے۔ سی پیک پہ واپس آ جائیں نا ذرا 1 منٹ کے لیے۔ سی پیک پہ کیا سٹینڈ تھا 2014 سے 18 تک؟ کیا پوزیشن تھی؟ کیا ہم لوگوں کو بھول گیا ہے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جی کس طرح سے الیکشن کی کیمپین میں انسبسٹینشیٹڈ ایلیگیشنز اٹھائی گئی، دہرائی گئی، لگائی گئی ہر چینی منصوبے کے بارے میں؟ آپ کے خیال میں کیا یہ ہمارے تعلقات کو متاثر نہیں کرتی؟ کیا چینی اس بارے میں سوچتے نہیں ہوں گے کہ ہم اگر پاکستان میں، دیکھیں کسی نے یہاں پہ آ کے زبردستی تو نہیں کیا، آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی، وہ بات رہ گئی تھی، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ جی آپ بھی تنقید کرتے ہوتے تھے کہ جی آپ لوگوں نے جو منصوبے سائن کیے وہ مہنگے کر لیے یا وہ غلط کر لیے۔ دیکھیں، حکومت ختم ہوئے آج 4 سال ہونے کو ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس سارے دور کے دوران سارے ریکارڈز ان کے پاس تھے، ساری انویسٹیگیشن ایجنسیز ان کے پاس تھی۔ 4 ماہ تک تو صرف اسپیشلی کانسٹیٹیوٹڈ ٹیم وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بیٹھی رہی، جولائی میں ان کی حکومت، اگست میں ان کے سنبھالنے کے بعد۔ تو کیا ابھی تک آپ سامنے لے کے آئے؟ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کسی چینی منصوبے میں، کسی بھی چینی منصوبے میں ایسا کوئی رشوت کا عنصر شامل نہیں تھا۔ اور یہ بھی اس ملک کے عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ چین کے پاس جب ہم پاور پروجیکٹس کے لیے گئے تھے تو اس سے پہلے پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم اور پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے پاکستان کے ہر بڑے سے بڑے انڈسٹریلسٹ کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا تھا جن کے پاس اربوں روپے تھے، اور انہیں کہا تھا کہ آپ پاکستان میں 200 میگا واٹ کا بجلی کا منصوبہ لگا لیں، ہماری 11,000 12,000 13,000 میگا واٹ کی شارٹ فال ہے۔ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اس وقت جو پاکستان کی مالی حالت تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پیسے کو اس خطرے میں ڈبونے کے لیے تیار۔ آخر میں جو آپ کی جو شاعری کی صلاحیت ہم نے دیکھی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر اختتام کوئی ایک آپ کی نئی
نظم یا غزل جو حسب حال بھی ہو، اگر اسے ہو جائے تو؟ جی میں ضرور، لیکن میں وہ یہ واضح کر دوں صرف لوگوں کے لیے کہ کسی بھی سول سرونٹ پہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی موضوع پہ، کسی چیز پہ، کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتا، یا تو اس وجہ سے یہ ایک سیلف امپوزڈ تھی میری، میں اس کو قانون قاعدے کا، چونکہ سرکاری ملازموں کو پابند ہونا چاہیے تو وہ میں نے کیا۔ مشرف صاحب پہ تو نہیں تھے، مشرف صاحب نے تو اس وقت حکومت بھی کی اور کتاب بھی لکھی۔ میں تو اپنا ذمہ دار ہوں، صرف اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، کتاب میں بھی لکھ رہا ہوں لیکن وہ اپنے وقت پہ پھر آ جائے گی۔ اچھا جی۔ تو کچھ ماہ پہلے جب یہ ہمارا اکنامک میلٹ ڈاؤن کا سلسلہ اپنی جڑ پکڑ رہا تھا، اور یہ جس تقسیم کی میں اور آپ نے بات کی، وہ تقسیم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بند آنکھوں کو بھی دکھائی دینی شروع ہو گئی تھی، تو میں نے ایک نظم لکھی تھی، اجڑتے شہر کا نوحہ۔ اجڑتے شہر کا نوحہ، جی اگر آپ اجازت دیں گے تو وہ میں سنا دیتا ہوں۔ سنو ہمارے شہر پہ آسیب چھا رہا ہے، سنو ہمارے شہر پہ آسیب چھا رہا ہے، ہماری گلیوں میں اور محلوں میں خوف پاؤں جما چکا ہے، واہ، ہماری صبحوں کی روشنی ہم سے چھن گئی ہے، ہمارے سر پہ ہر ایک جانب رضائے ظلمت تنی ہوئی ہے، واہ، ہماری صبحوں کی روشنی ہم سے چھن گئی ہے، ہمارے سر پہ ہر ایک جانب ردائے ظلمت تنی ہوئی ہے، ہم اپنے پرکھوں کے سب محاسن گوا چکے ہیں، ہم اپنی نسلوں کی سب وراثت لٹا چکے ہیں، واہ، ہم اپنے پرکھوں کے سب محاسن گنوا چکے ہیں، ہم اپنی نسلوں کی سب وراثت لٹا چکے ہیں، ہم اپنے ہونے کے سب حوالے مٹا چکے ہیں، ہماری سانسوں پہ جبر و ظلمت کے دائرے ہیں، ہمارے شاعر سخن کو گروی اٹھا چکے ہیں، واہ، ہماری سانسوں پہ جبر و ظلمت کے دائرے ہیں، ہمارے شاعر سخن کو گروی اٹھا چکے ہیں، ہماری تاریخ کے قلمگر بھی آدھے سچ کو ہی اپنی منزل بنا چکے ہیں، واہ، آدھا سچ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جی آدھا سچ، آدھا بھی نہیں تھا، کوئی 1-2% بھی نہیں تھا، جی۔ ہماری سوچوں کے زاویے بھی بدل گئے ہیں، ہمارے لہجے سے ہمارے لہجے سے اور لغت سے وفا، ہمارے لہجے سے اور لغت سے مٹھاس، الفت کے اور محبت کے سارے سیگے نکل گئے ہیں، واہ، ہماری سوچوں کے زاویے بھی بدل گئے ہیں، ہمارے لہجے سے اور لغت سے مٹھاس، الفت کے اور محبت کے سارے سیگے نکل گئے ہیں، اس کی جگہ تبدیلی کی وجہ سے گالم گلوچ نے لے لیے۔ آپ نے بھی بہت صحیح ہے، جی روز سہتے ہیں، بلکہ ہر ایک لمحہ، ہر ایک لہجہ ہم ایک دلدل میں دھس رہے ہیں، میری زمیں کے مجاوروں کو کوئی بتائے کہ وقت ہاتھوں کی مٹھیوں سے اسی طرح سے پھسل رہا ہے کہ جیسے ساحل پہ ریت پیروں کے پانیوں سے نکل رہی ہو، واہ، کہ جیسے ساحل پہ ریت پیروں کے پانیوں سے نکل رہی ہو، کہ جیسے یخبستہ شب اپنے محیب دامن میں موت کو لے کے چل رہی ہو، کہ جیسے آنکھوں کی پتلیوں سے، کہ جیسے انگلی کی ساری پوروں سے جان یکدم نکل رہی ہو، میری زمیں کے مجاوروں کو کوئی بتائے کہ لوگ تقسیم ہو رہے ہیں، میری زمیں کے مجاوروں کو کوئی بتائے کہ لوگ تقسیم ہو رہے ہیں، تمام رشتے بھی اور تعلق بھی اپنی توقیر کھو رہے ہیں، انہیں بتاؤ کہ اب پرندوں کے جھنڈ سارے دیار ہجرت کو چل پڑے ہیں، واہ، انہیں بتاؤ کہ اب پرندوں کے جھنڈ سارے دیار ہجرت کو چل پڑے ہیں، ہمارے آنگن میں دھوپ ایسی کڑی پڑی ہے کہ اپنے سائے ہی جل گئے ہیں، درخت شاخوں کو کھیت پانی کے رس کو جیسے ترس گئے ہیں، ہمارے شہروں کی تنگ گلیوں میں جیسے فاقے ہی بس گئے ہیں، اور اس کا آخری یہ ہے کہ انہیں بتاؤ کہ ساری خلقت دہائی دینے پہ آ گئی ہے، انہیں بتاؤ کہ ساری خلقت دہائی دینے پہ آ گئی ہے، سو اس سے پہلے کہ خون ناحق ہمارے گلیوں کی اور محلوں کی نالیوں سے ابل رہا ہو،
سو اس سے پہلے کہ خون ناحق ہماری گلیوں کی اور محلوں کی نالیوں سے ابل رہا ہو، اور اس سے پہلے کہ گھر تمہارا بھی جل رہا ہو، امان لے لو، امان دے دو۔